بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گورنمنٹ ہائی اسکول قدر کے زمانے میں مفتی صاحب کا اور میرا یہ ایک معمول تھا کہ ہم ہر اتوار کو یا پھالیہ آتے تھے یا میاں وال میں ان کے دوست تھے، پتہ نہیں اب ان میں سے کون زندہ ہے کون نہیں ہے۔ ایک مخدوم صاحب ہوا کرتے تھے، ایک شیخ صاحب ہوا کرتے تھے، شیخ غلام رسول صاحب، اور ایک خیرے وال میں ہوتے تھے حیات صاحب، وہ بڑے موٹے تازے تھے۔ ان کو ہم ملنے جایا کرتے تھے۔ جب ہم پھالیہ میں آتے تو حکیم محمد صدیق صاحب، اللہ پاک انہیں جنت دے، وہ میرے حکمت کے استاد تھے، میں نے ان سے حکمت پڑھی تھی، تو ان کو ملنے آیا کرتے تھے، سارا دن ان کے پاس گزارتے تھے۔ اور ہم آتے ہمیشہ ایک ہی سائیکل پر تھے، آدھے راستے میں مفتی صاحب چلاتے اور آدھے راستے میں چلاتا تھا۔ تو میں نے ایک دن حکیم صاحب سے گزارش کی کہ ہم جو ہر اتوار کو آپ کے پاس آتے ہیں تو مجھے آپ حکمت سکھا دیں۔ انہوں نے کہا جی سکھا دیتا ہوں۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا ابو بکر، اس کا نام تھا، وہ اس وقت غالباً چوتھی جماعت میں پڑھتا تھا۔ انہوں نے کہا جی آپ میرے بیٹے کو پڑھا دیا کریں، میں آپ کو پڑھا دیا کروں گا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تو پھر میں نے یہ معمول بنایا کہ میں ادھر جب آتا تھا میں ان کے بیٹے کو پڑھاتا، وہ مجھے پڑھاتے، میں رات کو بھی ادھر ہی ٹھہرتا حکیم صاحب کے گھر میں، تو رات کو ان کے بیٹے کو پڑھاتا، وہ مجھے پڑھاتے۔ تو اس طرح سلسلہ یہ جو ہے نا کوئی تقریباً 2 سال چلتا رہا۔ تو پھر میں نے منڈی بہاؤالدین حکیم غلام رسول بھٹا صاحب سے کچھ فیض حاصل کیا، اور ان کے پاس میں نے امتحان بھی دیا، پریکٹیکل بھی کیے، اور طب کی سند لی۔ قطر ہائی اسکول کے 3 اسٹوڈنٹ مجھے بہت یاد آتے ہیں۔ ایک وہ سانے کی فیملی سے ہیں، محمد علی کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام غالباً انصر تھا، ایک کا نام ارشد، اور ایک اس کا بھائی تھا عمر یاد۔ وہ تینوں اب اسلام آباد میں رہتے ہیں۔ بہت لائق، بہت شریف، بہت محنتی، بڑے فرما بردار، استادوں کے بھی اور اپنے والدین کے بھی۔ ان کا یہ معمول تھا، مجھے محمد علی نے بتایا جو ارشد اور انصر کا والد ہے، کہ یہ جب اسکول سے چھٹی ہوتی ہے گھر میں آتے ہیں، بستے رکھتے ہیں، ڈیرے پر چلے جاتے ہیں، کام کرتے ہیں کھیتی باڑی کا، بھینسوں کا چارے کا، شام کو ہم بھینسوں کا دودھ نکالتے ہیں، گھر میں آتے ہیں، یہ روٹی کھاتے ہیں۔ اس وقت بجلی نہیں ہوتی تھی، بتیاں جلاتے ہیں اور اپنی پڑھائی کا کام شروع کر دیتے ہیں۔ یاد کرنے والا یاد کرتے ہیں، لکھنے والا لکھتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں، صبح سویرے اٹھتے ہیں، ڈیرے پر جاتے ہیں، پھر جو ہے نا بھینسوں وغیرہ وہ باندھتے کھولتے، چارہ ڈالتے، جو کام ہوتا ہے زمینداروں کا وہ سارا کرتے ہیں، پھر گھر میں آتے ہیں، نہاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، اسکول آ جاتے ہیں۔ یہ ان کا معمول تھا۔ اور ان میں سے ایک بھائی فرسٹ آتا تھا، ایک سیکنڈ، ہمیشہ ان کا یہ معمول تھا۔ جب تک وہ قدر میں پڑھتے رہے انہوں نے اپنی یہ پوزیشن مس نہیں کی۔ ایک بھائی فرسٹ آتا تھا اور ایک بھائی سیکنڈ آتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی محنت اور ان کی شرافت کا ان کو یہ صلہ دیا کہ اب وہ اسلام آباد میں رہتے ہیں اور وہاں پر بڑی اچھی جابس کر رہے ہیں۔ سنا ہے وہاں پر بھی انہوں نے اپنا مکان بنا لیا ہے۔ ادھر بھی ہسپتال کے پاس انہوں نے کوٹھی بنائی ہوئی ہے۔ ایک دفعہ وہاں سے گزرتے ہوئے میرے ساتھ جو آدمی تھا اس نے مجھے بتایا کہ یہ کوٹھی آپ کے شاگردوں کی ہے۔ تو مجھے وہ آپ بھی بہت یاد آتے ہیں اور بہت مجھے اچھے اور پیارے لگتے ہیں۔ تو نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ جو بندہ بھی محنت کرتا ہے، شریف رویہ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی محنت کا اور شرافت کا اجر جو ہے نا وہ ضرور دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ قدر سکول اور قدر گاؤں یہ دونوں ہی مجھے بڑے پیارے ہیں، مجھے بہت یاد آتے ہیں، اور اسی لیے 2 دن 4 دن 10 دن جب گزر جاتے ہیں میری صحت ٹھیک ہو تو میں ایک دفعہ ضرور چکر لگاتا ہوں، کیونکہ قدر جو ہے نا وہ مجھے بہت پیارا ہے، میرا گاؤں ہے، میں وہاں ہی پیدا ہوا، وہاں ہی بڑا ہوا، اور
پھر وہاں ہی پرورش پائی، وہاں ہی تعلیم حاصل کی، وہاں ہی پھر پڑھاتا رہا۔ اسٹوڈنٹ مجھے سارے بہت اچھے جو ہے نا وہ پیارے ہیں۔ سٹاف سارا جن کے ساتھ میں نے اتنا عرصہ، میرا خیال ہے میں تقریباً کوئی 26 سال قدر میں پڑھاتا رہا۔ تو سٹاف سارا جن کے ساتھ میں نے زندگی گزاری ہے، مجھے اب بھی بڑے پیارے ہیں، مجھے بہت یاد آتے رہتے ہیں، اور سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں، اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اور اپنے کولیگز کے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔